نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو فہم دین کا کورس ہے، اس میں خاص طور سے عقائد کے بارے میں بات سمجھائی جاتی ہے، نقلاً و عقلاً، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور عقل کی روح سے بھی بات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے خدائی شان کے ظہور کے لیے بھی آخرت ضروری ہے۔ آخرت کی ضرورت کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی چیزیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں، اور دنیا کا یہ عالم اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، غصہ بہت زیادہ، اگر اللہ جلال میں آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ غصہ ظاہر کرے تو انسان برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ اب دنیا میں ایک لحظے میں وہ ختم ہو کر رہ جائے گا، تو اب وہ اللہ جل جلالہ آخرت میں انسان کے بدن کو ویسا بڑھائے کریں گے، پھر سزا دیں گے، سمجھ گئے؟ اور اب جیسے آگ لگتی ہے تو کھال اور چمڑا جو ہے وہی اس کا اثر لیتا ہے۔ چنگاری اڑی لگی تو ہماری جو کھال اور ہمارا جو چمڑا ہے وہی اثر لیتا، سمجھ۔ اس کے بعد جو زخم آتا ہے وہ اصل اسی پر آتا۔ اب اگر جہنم کی آگ میں اللہ انسان کو اٹھا کر ڈالے تو وہاں کی جو آگ ہوگی اس میں ایک لحظے میں ختم ہو کر انسان جو ہے فنا ہو جائے گا، تو پھر سزا کیا رہی؟ کچھ بھی نہیں رہی۔ اب سزا بولے تو اس کا احساس ہونا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کے جسم کو بڑا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر، یہ کان کی لو سے یہ منڈے تک کا فاصلہ، جیسے مکے اور مدینہ یا دوسرے مقامات کو بیان کر کے اتنا بڑا۔ تو اب انسان کا جسم اتنا موٹا کر کے اللہ ڈالیں گے، پھر جل جائے، ختم ہو جائے ایسا نہیں۔ کلما نضجت جلود بدلنا جلودا غیرہ، جب ایک کھال جلے گی تو دوسری کھال ہم دیں گے، دوسری کھال جلے گی تو تیسری۔ تو یہ سزا کا مزہ، سزا معلوم ہونے کے بعد اللہ بچائے، تو اس لیے اللہ کی جو جلال کی جو بات ہے اسے ظاہر کرنے اللہ آخرت رکھے۔ مثال ایک، ایسے ہی سورج جو ہے، اب سائنس والوں کے کہنے کے مطابق 15 کروڑ کلومیٹر اونچائی پر ہے۔ کتنا بھائی؟ اب گرمی کے دنوں میں اس بستی میں جس کا نام ہی ویلور ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں ہمیں 12 بجے کھڑے تو برداشت ہوتا ہے کیا؟ بولو۔ اب وہ سورج اگر 1 میل کے فاصلے پر آ جائے، ہر حدیث میں میل کا لفظ آیا ہے، 1 کلومیٹر میل نہیں سکا، خیر الگ ہی حساب رکھو، تب بھی بہت نیچے آ جائے گا۔ تو اب دنیا کی گرمی جتنی ہے بولے تو، اور 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج ہے، تو یہ عالم ہے، تو سورج جب اتنا نیچے آئے گا تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ یہ ایک لحظے میں ہم جل کر ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم کو بڑا کر دیں گے، سمجھ، تاکہ سزا اس کا جو ہے احساس ہو، اللہ بچائے۔ تو ویسا آخرت کا جو تصور ہے
آخرت کی جو ضرورت ہے وہ اللہ کی ایک ایک شان کو بتانے کے واسطے. ویسے ہی اللہ کا جمال ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ دیتے میں آتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ ایک ایک جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتے ہیں. اتنی بڑی دیتے ہیں تو اللہ کی نعمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت کیسی ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا. سمجھتے؟ تو یہ سب چیزوں کے لیے آخرت کا تصور بہت ضروری ہے. عالم کی تخلیق کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ظہور ہے. اللہ دنیا کو بنایا ہی ہے اس لیے، لیکن ہماری اس دنیا میں اللہ کے جلال و جمال کا ظہور بہت محدود ہے. اللہ کا جلال بھی ہمارے کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، جمال بھی نہیں. کامل ظہور کیے دنیا تاب ہی نہیں لا سکتی، برداشت ہی نہیں کر سکتی. اس لیے بھی عالم آخرت کی ضرورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کامل ظہور ہو سکے. بات سمجھ گئے؟ یعنی اور آسان کر بولنا کی سمجھ گئے نہیں سبھی؟ تو یہ آخرت کیوں ضروری ہے؟ ایسا ہی قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ اب قیامت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں ہم انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو کو ہم رکھیں گے. اللہ بولتے ہیں. اب وہ کیوں؟ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں گھر میں پنچایت ہوئی، ایک آدمی کو اس کا حق نہیں ملا، انہیں جا کو کٹ پنچایت میں رکھا، وہاں بھی مسئلہ حل ہوا نہیں. پھر انہیں گرام پنچایت میں رکھا سرے ہو کر، پھر اسے وہاں جا کر انہیں رکھا، وہ بات حل ہوئی نہیں. پھر انہیں جا کر کیا کیا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں رکھا، وہاں بھی مسئلہ حل ہوا نہیں. پھر انہیں کیا کیا؟ ہائی کورٹ کو گیا، وہاں بھی مسئلہ ملا. سپریم کورٹ کو گیا، ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ وہی عدالت بڑی ہے، وہاں بھی اس کا حق نہیں ملا. تو اب ایک انسان کیا ہوتا؟ مایوس ہو جاتا، یا اللہ میرا حق کچھ نہیں کیا، میرا حق دلانے والے کوئی بھی نہیں کیا، میرا حق مجھے مل کر ہی نہیں رہیں گا کیا؟ تو ایسی نا امیدی کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک عالم، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہوگا. ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا. یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری بھی بغیر سینگ والی بکری کو ماری رہے تو حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اسے سینگ دیں گے، بدلہ لے گے. ایسا سمجھ گئے؟ تو اب جو ظلم کیا، جتنا ظلم کیا اور جس پر ظلم کیا، تو دنیا میں مزہ لے لے کر کیا مارتا بھی ہے، اس کی جائیداد ڈباتا بھی ہے، لوٹتا بھی ہے، سوب کر رہا ہے اور فخر بھی کرتا ہے. آخرت میں اللہ کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں وہاں تو یہ پیسے چلیں گے نہیں، انڈین کرنسی بھی، ڈالر بھی، ریال بھی، درہم بھی، یہ پیسے نہیں چلتے. وہاں کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں. اب اللہ نیکیوں کی شکل میں اسے دلائیں گے. اب دے، یہ ظلم کریا نہیں، اتنی نیکیاں دے. اسے تب ستایا نہیں، اس کے بدلے میں یہ دے. ایسا دے دے کر وہاں کی نیکیوں کی کرنسی ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اب بھی ظلم باقی ہے. اب اللہ کیا کریں گے؟ اس کے گناہ اٹھا کے ڈالیں گے اس کے اوپر. اللہ ہو. تو حدیث میں آتا ہے مفلس کون؟ یہ سوال کیا صحابہ رضی اللہ عنہ سے. کیا سوال کیا؟ مفلس، کنگال کون، بھکاری کون، پچکار کون؟ تو لوگ بولے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ویسا نہیں. وہ شخص مفلس ہے جو آخرت میں بہت نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس طریقے سے اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی اور دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اب سمجھو کیسا رہے گا. تو اس لیے آخرت بہت ضروری ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا. سمجھ رہے بھائی؟ تو اتنا اہم یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ.
عقید آخرت کا انسانی زندگی پر اثر. آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، اس کا اثر کیسا ہوتا؟ اب دنیا میں انسان ڈرتا، کسے ڈرتا؟ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کو ڈرتا، نہیں باوا کو ڈرتا، نہیں یجمان کو ڈرتا، اچھا پولیس والے کو ڈرتا، آرمی کو ڈرتا، ایسا ہے کہ نہیں کہ یہاں ان کا ڈر رہتا، لیکن یہاں کیا سامنے ایک پیچھے ایک ایسا بھی کرتا، سامنے ڈرے سے کیا دکھاتا، پلٹتے ہی ہوں بتا، ہے کہ نہیں کہ یہ سب ہوتا. تو ڈر جو ہے وہ صحیح بھی دل میں کیا بھی اس کا ڈر نہیں ہے، چونکہ دکھاوے کا ڈر ہوا، سمجھتے کیا؟ لیکن آخرت میں ویسا نہیں. آخرت کی جو سزائیں ہیں، وہاں کی جو پکڑ ہے، وہاں انسان چھوٹ نہیں سکتا. اس لیے جن کو آخرت کا پورا یقین ہو جاتا ہے، وہ لوگ اللہ سے ایسا ڈرتے ہیں، ایسا ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، سمجھتے ہیں کیا؟ اس کے باوجود بھی چونکہ آخرت میں یہ سب چیزیں کھلیں گی، یہ سب بھانڈے پھوٹیں گے کر کے وہ اللہ سے ڈرتے. حقیقت میں ڈرنے والے یہی. جیسا اس کی مثال رمضان کے مہینے میں ایک انسان گھر سے باہر سے آیا گھر کو، دھوپ بھی ہے، بھوک بھی ہے، سمجھ گئے، اور فریج میں جوس بھی ہے ٹھنڈا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نہیں پیتا، یعنی کہ ورنہ ایک گلاس فریج کھولیا، درنال کو گٹ گٹ کر چڑھایا، پی سکتا ہے نہیں پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ کا ڈر رہتا. تو روزے کا ایک اثر رہتا. تو روزے کا اصل مقصد ہی اس کا تقویٰ، اچھا لعلکم تتقون. تو ویسا زندگی بھر. اب جوس حلال کی حرام کی بولو، پانی حلال کی حرام کی. ٹیمل کا تنی کر کو بولتا نہیں، تنی اچھی تو اندار کر کو وہ بولتا نہیں، پانی حلال کی حرام کی حلال. لیکن پانی حلال چیز بھی نہیں پیتا روزے میں، تو انہیں حرام چیز پئیں گا کیا؟ بولو. یہ ہے آخرت کا تصور. سمجھتے ہیں؟ جب آخرت کا ڈر آتا ہے تو انسان اس طریقے سے بچتا ہے. اور یہاں انہوں دیکھتے ہیں کر ایک ہے. نہیں تو آج کل اور ایک ڈرانے کا طریقہ کیا ہے؟ سی سی کیمرے لگا ڈالے، یو آر انڈر واچ، ہے کہ نہیں کہ اب وہ پکڑتا اگر کو ایک ڈر رہتا کیا. اب اسے کیا کرتے یہ لوگ سرما کیا کیمرے لگاتے، یہ لوگ لگانے والے خوش کیا کرتا، انہیں چرانے والا پلو اس سے بڑھ کو رہتا، انہیں پہلے کیمرے کچھ کیا کرتا، ڈسکنیکٹ کرتا، ہے کہ نہیں کہ کیا اسے اتنی عقل نہیں کیا، انہیں پہلے جا کے اسے فلاک چھوڑ ڈالتا، نہیں تو ڈسکنیکٹ کرا ڈالتا، کیا تم کرا ڈالتا، اس کے بعد دیکھیں گے کیسا پکڑتا آگتا ہے. سمجھتے کیا؟ تو یہاں کر لے سکتا وہ، آخرت میں ویسا سب کیا بھی ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا. سمجھتے؟ اس لیے کہ یہاں جتنے بھی جو ہے پروفس رہیں گے وہ انسان کے باہر کی چیزیں رہیں گی. کیا انہوں دیکھے، انہوں وٹنس ہیں، انہوں گواہ ہیں، ادھر کیمرہ ہے، انسان کے باہر کی چیزیں یہاں پر پروف بنتی ہیں. لیکن قیامت میں انسان کے اندر کی چیزیں پروف بن جاتی ہیں. سمجھتے کیا؟ انسان جھوٹلانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ منہ کو سیل لگا ڈالیں گے. اب وہ پاؤں بولتا، ہاتھ بولتا، سمجھتے ہیں کیا؟ اب سب پیٹ بولتا، بولنا شروع کرے تو انہیں سب کو ڈراتا. کئی گرے بولتے ہیں چپکے رہو رہے، تمہارے واسطے اتنا رہے میں گیا سو، تمہارے واسطے اتنا میں کیا سو کر کو. اب لما شہید تم علینا کر کو انسان پوچھتا ہاتھ سے پیر سے. کئی گرے منہ بولتے ہیں منہ مطلق ہونا رہے کر کو. تو اللہ بولتے ہیں، انہوں جواب دیں گے، کہتے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ جس ہم سے کہلوا رہے ہیں، جو اللہ کے سب سے کہلواتے ہیں، بولنے رکھتے ہیں، ویسا اللہ ہمارے سے بولنے رکھ رہے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے آخرت کا بہت بڑی بات ہے. یہ
اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین نصیب فرمائے، آخرت کا خوف عطا فرمائے، آخرت کا ڈر عطا فرمائے۔ تو اب سنو غور سے، عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر اثر۔ دنیا کی تاریخ سے واقف اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا کوئی بھی آدمی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ برائیوں سے انسانوں کو آخرت کا یقین و ایمان جس قدر بچا سکتا ہے اور کوئی دوسرا انسانی انتظام اس قدر نہیں بچا سکتا۔ یعنی انسانوں کو آخرت کا جو ڈر ہے وہ جتنا برائیوں سے بچا سکتا ہے کوئی اور چیز بچا نہیں سکتی۔ کیسے؟ بے شک حکومت کا قانون اب قانون ہے، تہذیبی ترقی، برائی پھیلانے کا احساس اور نفس کی شرافت بھی برائیوں سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں بچاتی ہیں۔ حکومت کا قانون ہے، شرافت ہے، بولتے نہیں وہ گھرانے کا بچہ رکھو تو کریانہ بات ہو، تمہارا ماں باوا کیسے باغ، یہ ایک غیرت دلاتے ہے کہ نہیں کی؟ تو یہ بھی سوچتا انسان بھئی وہ گھرانے کا نا میں جا کے کرا تو کیسا کیا بولیں گے لوگ، تو وہ بھی شرافت بھی کیا ہے کیا روکتی انسان کو غلط کام کرنے سے، سمجھ گئے؟ لیکن کیا بولتے ہیں، یہ آخرت پر سچے ایمان و عقیدے کی طرح مؤثر اور کارگر نہیں ہوتی۔ لیکن آخرت کا جو یقین جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی۔ جیسے میں اور مثالیں دیا نہیں ابھی، سی سی کیمرے کی، اس کی سب مثالیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ، ستھری، مہذب اور مبارک زندگی خدا کے انہی بندوں کی رہی ہے جو مرنے کے بعد کی پیشی اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ جو آخرت میں جزا ہے، سزا ہے، اللہ بدلہ دیں گے کر کے جو یقین رکھتے ہیں، ان کی زندگی جتنی پاکیزہ رہتی اور کسی کی زندگی اتنی پاکیزہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقین آدمی کو وہاں بھی برائیوں کے ارادے سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آخرت کا یقین ہی انسان کو ایسی جگہ برائیوں سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی دنیاوی قانون کی پکڑ اور سزا کا خطرہ بھی نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا، کوئی بھی انسان پہاڑ کی کوگئی بولتے نا، کیا بولتے، غار، اس میں جا کر کوئی کام کرے اور اس میں کوئی دروازہ بھی نہیں، دریچہ بھی نہیں، تب بھی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو کام وہ کر رہا ہے اس کو اللہ باہر کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسی بھی حالت میں کہیں بھی جا کر کسی جگہ پر بھی جا کر وہ کرے تو اس کا وہ عمل باہر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالم آخرت پیغمبروں کی بتائی ہوئی حقیقت بھی ہے اور خود ہماری عقل کا تقاضا بھی، اور اس پر ایمان ہماری ایک بہت بڑی مصلحت بھی۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ آخرت کا ایمان۔ تو اس لیے آخرت کی کیا ضرورت، آخرت کی کئی ایسا لوگ سوال کرے تو ایسا سمجھانا ان کو، جیسا میں فیصلے کی بات سنا ہے نہیں، کسی کو اپنا حق ہی نہیں ملتا، انصاف ہی نہیں ملتا تو وہ ایک مایوس ہو جائے گا، وہ کیا دنیا میں کوئی میرا حق دلانے والا نہیں، کیا کوئی بھی ایسی آخری جو ہے یہ نہیں کہ عدالت نہیں کیا گا، تو اس کے لیے کیا ہے آخرت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں شروع ہی میں بول دیا کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی آیت میں اللہ تعریف کیا رب العالمین، پورے عالموں کا جو رب ہے اسی کے لیے تمام تعریف، اور ساتھ ہی بول دیے وہی رحمان ہے رحیم ہے۔ لیکن رحمان ہے رحیم ہے کر کیا کرے، تو معاف کرتا لیو، نے بولتا ہے نا، وہ بھی شروع میں بولتا لیا نا،
اور رحمان میں بھی رحیم میں بھی رحمان لکھے تو عربی میں کتنے الفابet آتے ہیں؟ رحمان لکھے تو 5 آتے، رحیم لکھے تو رحیم لکھے کتنے آتے؟ 4 آتے. تو اس لیے جتنے الفابet زیادہ ہیں اس کا اثر بھی زیادہ ہے. سمجھتے ہیں؟ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. تو ویسا رحمان میں زیادہ رحم کی بات آتی رحیم کے مقابلے میں. اچھا، تو اس لیے اللہ پہلے رحمان ہی بولیا ہے، تو کیا بھی پرواہ نہیں فوراً بولیا مالک یوم الدین گیا. کیا بولیا؟ ہاں، روز جزا کا مالک ہے، معاف کرنے والا. سب سوچ لگو کانتی بھی کیا تسلی سے رہ جان جاتے ہیں. تمل والے بولتے نہیں کیا جا کر دے، کیا بولتے سا جا کر دے ہی کر کو ویسا کاشن کر کو دال کر آتا نہیں فوراً اللہ بول رہا ہے مالک یوم الدین سے ڈرو، یاد رکھو. سمجھ گئے؟ تو یہ سورہ فاتحہ میں اس ٹاپک کو اللہ شروع میں لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہی ہے اس یقین کو دل میں اچھی طریقے سے کیا کرنا ہے، اس کو بٹھانا. تو آخرت کیوں ضروری ہے؟ سمجھ گئے؟ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر ہے. تو آخرت پر ہم یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اسی کے الگ الگ نام ہیں. یوم جزا بھی ہے، یوم حساب بھی ہے، اچھا یوم الدین بھی ہے. یہ سب کس کے نام ہیں؟ آخرت کے نام. سمجھ گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہیں، ان کا بار بار آپس میں مذاکرہ کرو، گھروں میں بھی جا کر ایمان کے مذاکرے کرو. سمجھتے ہیں؟ جب بھی اس کی اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کی ہیبت دل میں آئے گی. جس کی ہیبت، جس کا ڈر دل میں آتا، انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی بات کو کیا نہیں کرتا، اس کے خلاف نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. تو جب اللہ کا ڈر آئے گا تو انسان برائیوں سے بچے گا. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان ہم سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کیا ہو؟ اللہ کا ڈر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر انسان کو کس سے بچاتا ہے؟ برائیوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے دلوں میں آپ کا خوف پیدا فرما، آپ کا ڈر پیدا فرما. اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا لیجئے، ہر برائی کی جگہ سے بچا لیجئے، اللہ ہر برائی کے خیال سے بچا لیجئے. اللہ ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے، ہماری نگاہوں کو صاف فرما دیجئے. اللہ نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات سے اللہ ہم کو پاک فرما دیجئے.
آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اللہ آپ کا تعلق عطا فرمائیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔